نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، جس طریقے سے انسان کے جسم کو مختلف امراض لاحق ہو سکتے ہیں، اور جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ان امراض سے چھٹکارے کے لیے کسی اچھے معالج سے اپنے جسم کا علاج کراتا ہے تاکہ وہ شفا یاب ہو جائے۔ تو جس طریقے سے جسم بیمار ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کی روح کو بھی مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ معمولی بیماری تو انسان پہچانتا نہیں ہے جو اس کو گناہ کرنے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے، اور بہت بڑی جو بیماری انسان کی روح کو ہوتی ہے وہ کفر و انکار کی ہے، جس سے کہ وہ ذات باری تبارک و تعالیٰ کا انکار کر بیٹھتا ہے، یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا انکار کر بیٹھتا ہے، یا وہ ضروریات دین کا انکار کر بیٹھتا ہے، یا توہین کرنے لگتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اس کی روحانی بیماری پیدا کر دیتی ہے اس کے اندر، اور وہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ انسان جہاں ظاہری طور پر تباہ ہوتا ہے تو آخرت میں اس کا برا انجام اس کو حاصل ہوتا ہے۔ ان بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری منافقت کی ہے۔ انسان سمجھتا نہیں ہے، وہ سمجھتا تو یہ ہے کہ میں تو بھائی مومن ہوں، مسلمان ہوں، لیکن وہ بظاہر ایسے کام کرتا ہے کہ جو نفاق کی طرف اس کو لے جاتے ہیں۔ جناب خاتم النبیین، اشرف المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، منافق کی کیا پہچان ہے، تو آپ نے فرمایا کہ منافق وہ ہے کہ جو بات کرتا ہے تو اپنے کلام کے اندر جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھ دی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور منافق وہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن یہ بری صفات جب وہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اس بنیاد پر وہ عملی طور پر منافق کہلانے لگتا ہے۔ اور نفاق اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر کوئی طبقہ منافقت کرتا ہے اور اس طبقے کی منافقت اگر پہچانی نہ جائے تو اس کا نقصان اور اس کا خمیازہ آنے والی نسلوں کو مدتوں بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ نے تاریخ کے اندر پڑھا ہے کہ پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ کو جو شکست ہوئی انگریزوں سے، وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی کہ جو بظاہر تو ان کے ہمدرد بنے ہوئے تھے، ان کے ساتھی بنے ہوئے تھے، لیکن دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے تھے، منافقت ان کے اندر تھی۔ کٹرا میران پور کے اندر جناب حافظ الملک حافظ رحمت خان صاحب رحمت اللہ علیہ کو جو انگریزوں سے شکست ہوئی، وہ بھی ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی جو ان اپنے دلوں کے اندر نفاق کی بری صفت کو چھپائے ہوئے تھے اور انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ جنوبی ہندوستان میں جناب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو جو انگریزوں کے
مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس میں بھی وہ لوگ شامل تھے کہ جو بظاہر ان کے ہمدرد تھے، ان کے دوست اور احباب بنے ہوئے تھے، لیکن وہ ملے ہوئے تھے انگریزی طاقتوں سے، جس سے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کی شکستوں کی وجہ سے پوری قوم اور پوری ملت کو مدتوں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا، آج بھی بھگت رہے ہیں اور نہ معلوم آگے کب تک بھگتتے رہیں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر منافقت اپنے گروہ میں پیدا ہو جائے، نفاق اپنی جماعت میں پیدا ہو جائے، اپنے گروہ کے اندر، اپنی جماعت کے اندر اگر منافقین پیدا ہو جائیں تو کتنا ہی طاقتور شیر بھی ہو تو وہ کتوں کے مقابلے میں شکست کھا جاتا ہے۔ جناب خاتم النبیین، اشرف المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو وہاں پر ایک گروہ تو یہودیوں کا تھا، نصرانیوں کا تھا دوسرا، اور ایک طبقہ وہ تھا کہ جو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اور وہ منتظر تھے حضور علیہ السلام کی جلوہ گری کے، تاکہ وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوں۔ ان یہودیوں میں ایک گروپ پیدا ہوا عبداللہ ابن ابی کی سرداری میں، چونکہ عبداللہ ابن ابی چالاک تھا، ہوشیار اور سمجھدار تھا، مالدار تھا، لوگ اس کو اپنا سردار بنانا چاہتے تھے، سرداری کا تاج اس کے سر پر جگمگانے ہی والا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے تو آفتاب نبوت و رسالت کی شعاعیں جب مدینہ طیبہ اور اطراف و جوانب میں پھیلنا شروع ہوئیں اور اپنے انوار و برکات سے وہاں کفر و الحاد کی تاریکیوں کو چھانٹنا شروع کیا، تو عبداللہ ابن ابی کا سرداری کا خواب چکنا چور ہو کر رہ گیا۔ اب اس نے سوچا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تو کر نہیں سکتا، اگر میں کھلم کھلا طور پر مقابلے پر آیا تو میرا حشر برا ہوگا، اس لیے اس نے ایک بڑی ہوشیاری کے ساتھ ایک تدبیر اختیار کی۔ وہ تدبیر یہ تھی کہ جب وہ پیارے آقا علیہ السلام کے پاس جاتا یا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملتا تو کہتا کہ ہم تو اللہ کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جب وہ مشرکین کے پاس جاتا تو کہتا کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہنسی دل لگی کر رہے ہیں، حقیقت میں ہمارا جو عقیدہ ذات باری تعالیٰ پر اور آخرت پر یہودیت کا تھا اور ہے اسی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کی اس چالاکی اور اس کے اس عاقبت نا اندیشی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو رہا تھا اسلام کو اور حضرات مسلمانان کرام کو، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ان کی شناخت کے لیے اور ان کی پہچان کے لیے 13 آیتوں میں منافقین کی علامات کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے تو اس صورت پاک میں اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کا تعارف کرایا، اس کے بعد اس جماعت کا تعارف کرایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات اسلام کے اوپر گامزن حقیقت میں متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کا تعارف کرایا۔ اس کے بعد ان الذین کفروا سے 2 آیتوں میں کھلم کھلا کافروں کا ذکر کیا۔ اب 13 آیتوں میں ان علامات اور ان آثار کا ذکر ہو رہا ہے جو منافقین کی ہے۔ چونکہ جب کھلا ہوا دشمن سامنے ہوتا ہے تو کھلے ہوئے دشمن سے انسان ہوشیار ہوتا ہے، اس سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آیتوں میں کھلے ہوئے کافروں کا ذکر کیا۔
اور منافقین چونکہ مسلمانوں میں شامل تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسلمانوں کی محفلوں میں بھی بیٹھتے تھے، بظاہر وہ قرآن بھی سنتے تھے اور پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات بھی کرتے تھے، لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے ان سے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا بہت بڑا امکان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اسلوب کے ذریعے سے ان کو کھلم کھلا طور پر، واضح طور پر بیان کر دیا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ منافق ہیں، تمہارے بھی دشمن، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دشمن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے بھی خلاف۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں، قال یقولو کے معنی کہنا، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم تو ایمان باللہ کی صفت کے ساتھ متصف ہیں، وبالیوم الآخر، اور ہمارا ایمان تو یوم آخرت پر بھی ہے، وما ہم بمؤمنین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی روزے رکھے، کتنا بھی قرآن عظیم پڑھے، کتنے بھی اوراد و وظائف پڑھے، لیکن اس کے دل میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کی تصدیق نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ حضرات انبیاء کرام کی ذوات کی تصدیق نہ ہو، کتب سماویہ کی تصدیق نہ ہو، گویا کہ جو بھی ضروریات دین ہیں ان کا وہ دل سے تصدیق نہ کرتا ہو تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ مومن بننے کے لیے جہاں زبان سے اقرار ضروری ہے تو دل سے تصدیق بھی لازم ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہمیں اعتقادی نفاق سے بھی نجات عطا فرمائے اور عملی طور کے اوپر بھی ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔